بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک خاتون کا مشاہدہ ہے، کہتی ہیں کہ جس دنیا میں میرے شب و روز گزر رہے ہیں اس کا سائنس اور دلائل کی دنیا سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ بنیادی طور پر سائنس کی دلدادہ تھی اور عقل کو ہی سب کچھ جانتی اور مانتی تھی۔ میرے خوابوں میں حسین و جمیل خواتین مرد بھی آتے، چند مخصوص شکلیں تو نقش ہو گئی تھیں، یعنی وہ ہر بار میرے خواب میں آتی اور مجھے یاد ہو گئی تھیں ان کے فیسز۔ وہ مجھے طرح طرح کی ترغیبات دیتیں، انکار کرنے پر مجھے مارا پیٹا جاتا خواب میں۔ پھر ایک رات میری کمر پر بہت شدت سے ضرب لگائی گئی، میں آلموسٹ مفلوج ہو گئی، ہل جھل نہیں سکتی تھی، جھکنے سے معذور ہو گئی اور میرے درد اتنا شدید تھا کہ میں تڑپتی تھی، لیکن میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کے مظالم کی تفصیلات اتنی بھیانک اور طویل ہیں کہ میری زبان اور میرا قلم ساتھ نہیں دے سکتا، یعنی جو کچھ بھی میرے ساتھ خواب میں ہوتا، جو ظلم مجھ پر کیے جاتے، میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے سخت تکلیف دی گئی جس میں زخم ہو گئے، کبھی ایک تکلیف کبھی دوسری، غرض یہ کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے میں تکلیف دی گئی، میری روح کو کچل دیا گیا۔ یہ وہ مظالم تھے جو اس غیر مرئی مخلوق نے ڈھائے تھے۔ کچھ مہربانیاں معالجین نے بھی کی۔ میں ایک بہت مشہور روحانی اسکالر کے پاس مشورے کے لیے گئی۔ انہوں نے مزید پریشان کر دیا اور کہا کہ میں اعصابی طور پر پاگل ہوں اور کہ مخلوق مجھے تنگ نہیں کر رہی، یہ میری سوچیں اور وہم ہے، اور انہوں نے میرا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ایک اور عامل کے بارے میں سنا اور ان کے پاس علاج کے لیے گئی۔ انہوں نے بہت خلوص سے علاج کیا۔ وہ شیطانی چیزوں کو جلا دیتے اور ان کے پاس جاتے ہی میں بالکل ٹھیک ہو جاتی، لیکن گھر آ کر دوبارہ بیمار ہو جاتی۔ انہوں نے کچھ مسنون اعمال وظائف کی اجازت دی جو میں نے کیے تو طبیعت کافی بہتر ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد میں نے قرآن سننے کی بے حد کوشش کی تو درجنوں ڈیوائسز تباہ ہو گئیں، یعنی جس ڈیوائس کے اوپر میں قرآن پاک لگاتی سننے کے لیے وہ خراب ہو جاتی۔ میں تلاوت سننے میں کامیاب نہ ہو سکی، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ایک دن اچانک جسم کو جھٹکے لگنے لگے، میں دل میں درود شریف پڑھتی رہی۔ ایک شکل نظر آئی، شاید وہ مرد تھا، وہ شدید غصے میں تھا، اس نے مجھے بری طرح مارا۔ میں نے درود قرب مصطفیٰ کا ورد جاری رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اس درود پاک کا ورد جاری رکھا۔ اچانک ایک داڑھی والا نیک شکل بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ مخلوق غائب اور ختم ہو گئی۔ حقیقتاً میں تھک چکی تھی۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس نے ان تمام مسائل میں میری غائبانہ مدد فرمائی، غیب سے میری مدد فرمائی اور مجھے ان مصائب علام سے چھٹکارا ملا۔ جو کچھ مجھ پر بیتی میں نے عرض کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے پیچھے جو بھی بیتے واقعات ہیں سب سچے عرض کیے ہیں۔ میرا اللہ میری حالت جانتا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اسباب پیدا ضرور فرماتا ہے۔ حضرت شیخ الوظائف صاحب، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل مکمل طور پر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اس مسئلے کا مکمل حل مجھے مل جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کی محافل سن کر اس اندیکھی مخلوق سے لڑنے کی بہت تقویت ملی ہے، بہت قوت ملی ہے۔ تو درود قرب مصطفیٰ پڑھیے کہ اگر کسی کے ساتھ جادو جنات اثرات کے معاملات ہوں، بیماری ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات ملے گی۔ اور بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا، بلکہ اس میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھیے، درود قرب مصطفیٰ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خاص کرم نوازی عطا فرمائے اور انہیں اس تمام مسائل سے، پریشانی سے، ان تمام اندیکھی مخلوق سے نجات نصیب فرمائے، کامل صحت عطا فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔